بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 154 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص۔ حضرت شریک بن عبداللہ بن ابی نمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ بیت اللہ کی مسجد سے آپ کو لے جایا گیا۔ 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وحی آنے سے قبل آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ آگے سابقہ حدیث ہی الفاظ کی کچھ تقدیم و تاخیر اور کمی بیشی کے ساتھ بیان کی، جیسے ثابت بنانی کی روایت تھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی، ثقۃ فاضل۔ دوسرے ہیں ابن وہب، جن کا نام ہے عبداللہ ابن وہب بن مسلم القرشی، ثقۃ ثبت عابد حافظ۔ تیسرے ہیں سلیمان بن بلال، ثقۃ۔ چوتھے ہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، صدوق یخطئ، کبھی کبھی ان سے خطا بھی ہو جاتی تھی۔ انہ جاءہ 3 نفر، یہ 3 افراد کون تھے؟ تو فرمایا کہ یہ 3 فرشتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ انہ نائم، یہ سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، کہ آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ اور شارح کہتے ہیں کہ ان 3 فرشتوں میں سے 2 تو یہ تھے، ایک جبریل تھے اور دوسرے میکائیل علیہ السلام۔ آگے فرمایا قبل ان یوحی الیہ، یعنی وحی سے پہلے۔ اس جملے پر جلیل القدر علماء نے سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات تاریخی اور شرعی طور پر درست نہیں، کیونکہ معراج کی رات ہی نماز فرض ہوئی اور نماز کی فرضیت وحی کے بعد ہی ممکن ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس زیادتی کو باطل قرار دیا ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسے ہی دوسری روایت میں آیا ہے کہ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقَظَانِ، یعنی آپ علیہ السلام نیم بیداری کی حالت میں تھے، یعنی دل بیدار تھا اگرچہ آنکھیں سو رہی تھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق یہ کیفیت ابتدا میں تھی، پھر جب آپ علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا تو مکمل بیداری کی حالت میں معراج کا سفر جاری رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے ہاں آرام کر رہے تھے، جبکہ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد حرام کے اندر آرام کر رہے تھے، جیسے کہ فاستيقظ وهو في المسجد الحرام۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام معراج کے بعد دوبارہ مسجد حرام میں تشریف لا کر سو گئے، کیونکہ یہ سفر معراج ساری رات پر محیط نہیں تھا بلکہ رات کے ایک مختصر سے حصے پر مشتمل تھا۔ اور یہ توجہ بھی کی گئی ہے کہ آپ ملأ اعلیٰ کے مشاہدہ میں منہمک ہو گئے اور خاص باطنی کیفیت میں چلے گئے، جس سے افاقہ تب ہوا جب آپ واپس مسجد حرام میں پہنچے۔ یہ سب توجیحات تب ہیں جب واقع معراج کا وقوع ایک مرتبہ ہی مانا جائے، اور اگر معراج کی متعدد مرتبہ وقوع پذیری کو مانا جائے، ایک بار خواب میں اور دوسری بار بیداری میں، تو ان اختلافات کی توجیح کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ وبه قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا
فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم. ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا من نبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه وأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عند شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس عليه السلام. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى عليه السلام. قال ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک بار میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور میرا سینہ چاک کیا، قلب کو مائے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لے کر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، اس کے بعد میرے سینے کو ملا دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دربان سے کہا دروازہ کھول لیں۔ اس نے کہا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ فرمایا ہاں، لہذا دروازہ کھول دیا۔ جب ہم آسمان دنیا پر چڑھے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے دائیں بائیں جماعتیں بیٹھی تھیں۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ وہ کہنے لگے کہ مرحبا ہو نیک صالح نبی اور نیک صالح بیٹے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ جو ان کے دائیں بائیں جماعتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف والے تو اہل جنت ہیں اور بائیں طرف والی جماعت کے لوگ اہل جہنم ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔
پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی جانب محو پرواز ہوئے۔ وہاں پہنچے تو اس کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ اس دربان نے بھی وہی بات کہی جو آسمان دنیا کے دربان نے کہی تھی۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کا ذکر فرمایا، اور ان کے منازل کو متعین نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔ فرمایا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا مرحبا ہو نیک صالح نبی اور صالح بھائی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ان کے پاس سے گزرا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا مرحبا ہو نیک نبی اور صالح بھائی کو۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا مرحبا ہو صالح نبی اور صالح بھائی کو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میرا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا تو انہوں نے فرمایا مرحبا ہو صالح نبی اور صالح بیٹے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب زہری رحم اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن حزم رحم اللہ نے کہا حضرت ابن عباس اور حضرت ابو حبہ الانصاری رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک بلند اور ہموار مقام پر تھا، وہاں میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ ابن حزم اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی، میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا کہ امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ لوٹ جائیے اپنے پروردگار کے پاس کیونکہ آپ کی امت اس کی سکت نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدھی کم کر دی۔ میں واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہیں بتایا، انہوں نے فرمایا کہ لوٹ جائیے اپنے رب کے پاس کیونکہ آپ کی امت کو اتنی نمازوں کی بھی طاقت نہیں۔ میں نے پھر رب العالمین سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کل 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ 5 ہی 50 کے برابر ہیں، میرے دربار میں فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر مجھے حضرت جبریل علیہ السلام لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا پر آئے تو اسے مختلف رنگوں نے ڈھانپ لیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ اس کے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا تو دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ٹیلے تھے اور مٹی مشک کی تھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی صدوقن، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ، تیسرے ہیں یونس بن یزید، چوتھے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم الزہری، پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، چھٹے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے جندب بن جنادہ، مشہور صحابی ہیں، اسلام لانے میں متقدم تھے البتہ ہجرت کرنے میں متاخر تھے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، 32 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں۔ اس اسناد کا نصف اول مصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے۔ یونس اگرچہ ایلیا کے رہنے والے تھے لیکن مصر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور اس اسناد کا نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں صحابی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ علیہ السلام کے مشہور صحابی ہیں اور مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، ان سے 2286 احادیث روایت کی گئی ہیں، اور اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مشہور صحابہ میں سے ہیں، بہت سارے ان کے مناقب ہیں، اور یہ صحابی کرام میں سے سب سے زیادہ زاہد صحابی تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق تست میں موجود چیز ایمان اور حکمت کے کمال میں اضافے کا ذریعہ تھی۔ اس روایت کے اندر ایمان اور حکمت کو مجسم چیز بنا کر ذکر کیا گیا ہے، اور معانی کا مجسم ہونا شرعاً ممکن ہے،
جیسے کہ سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن بادل کی شکل میں آئے گی اور موت مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، اور اعمال کے وزن کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اسے تمثیل قرار دیا ہے، یعنی مانوی حقیقت کو محسوس شکل میں ظاہر کرنا تاکہ فہم آسان ہو۔ اور ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کے مطابق ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ چیز حکمت ہے، اسی لیے دونوں کو ساتھ ذکر کیا گیا۔ اور قرآن کی آیت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا اس کی تائید کرتی ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور قرآن کے فہم کو بھی حکمت کہا گیا ہے۔ نسم و بنی سے مراد ارواح ہیں، اور اس بات پر اشکال کیا گیا ہے کہ جنت اور جہنم میں موجود ارواح آسمانی دنیا میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ تو قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ارواح مخصوص اوقات میں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائی جاتی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انہی اوقات میں ہوا ہو۔ اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کا جنت یا جہنم میں ہونا وقتاً فوقتاً ہوتا ہے۔ البتہ یہ اعتراض پھر بھی موجود ہے کہ کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، جیسے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، تو کفار کی ارواح کیسے آسمان میں موجود ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب اور جہنم بائیں جانب تھی، اور ان پر دونوں میں موجود ارواح کا انکشاف ہوتا تھا۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ برزخ کی ارواح جو ابھی اجسام میں داخل نہیں ہوئی، پہلے سے پیدا ہو چکی ہیں، وہ یہاں مراد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب ان کا ٹھکانہ ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے انجام سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ دائیں جانب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر غمگین۔ یہ کیفیت ان ارواح کی ہے جو ابھی اجسام میں داخل نہیں ہوئی، البتہ جو اجسام میں داخل ہو چکی ہیں وہ یہاں مراد نہیں۔ تو اس وضاحت سے اعتراض اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہ وجد فی السماوات آدم و ادریس علیہم السلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو دیکھا، حالانکہ ان کے اجسام زمین میں قبروں میں مدفون ہیں۔ تو اس مشکل کا کیا حل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ان کی ارواح نے جسموں کی صورت اختیار کر لی تھی، یا ان کے اجسام کو خاص طور پر اس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر بلایا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعزاز تھا۔ اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی دوبارہ بعثت ہوئی۔ مزید یہ کہ صحیح نصوص سے انبیاء کرام کی برزخی زندگی ثابت ہے، جس کی تفصیل مناسب مقام پر آئے گی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس اقتباس میں دو اہم فقہی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جنت اور جہنم اس وقت موجود اور مخلوق ہیں، اور جنت آسمانوں میں واقع ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی شخص کا قاصد یا نمائندہ اس کی اجازت کا قائم مقام ہوتا ہے، جیسے کہ فرشتے نے دروازہ کھولنے کے لیے وحی کا انتظار نہیں کیا، بلکہ قاصد کے بھیجنے کو اجازت سمجھا۔ اس کی تائید امام بخاری کی الادب المفرد کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے اور تم قاصد کے ساتھ آؤ تو یہ اجازت ہے۔ اس اقتباس میں قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ اور قلموں کے ذریعے وحی اور تقدیرات کو لکھوایا ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث میں صراحت موجود ہے۔ ان امور کی حقیقت اور کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، اور جو شخص ان نصوص کو ظاہر کے خلاف تعویل کرے وہ کمزور ایمان اور ناقص فہم کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہے کرتا ہے، اور اپنے غیب میں سے جسے چاہے اور جتنا چاہے مطلع کرتا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ نے واقع معراج کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین شان اور مقام کو واضح کیا ہے کہ آپ علیہ السلام تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو آسمانوں کے عالم ملکوت تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی ایک مقام پر رک گئے جہاں وہ کبھی نہ پہنچے تھے، اور ایک فرشتہ حجاب کے پیچھے سے ظاہر ہوا جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی پیدائش سے لے کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جدا ہو گئے اور تمام آوازیں بند ہو گئیں۔ یہ سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت
اور قرب الہی کی علامت ہے۔ یہ سب آپ علیہ السلام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کی دلیل ہے۔ اس اقتباس میں دو اہم فقہی اور اصولی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ دیگر نمازیں جیسے وتر فرض نہیں بلکہ واجب یا فی النفل نمازیں ہیں۔ دوم یہ کہ کسی حکم پر عمل سے پہلے اس کا نسخ ممکن ہے، جیسے 50 نمازیں 5 کے ساتھ منسوخ ہو گئیں، پھر یہ فضیلت بھی سنائی گئی کہ ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ اس اقتباس میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ واقع معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کی تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ خصوصیت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی امت سب سے بڑی تھی، ان پر سخت احکام نازل ہوئے تھے، ان کی کتاب قرآن سے پہلے سب سے زیادہ جامع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے تجربے کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کی امت کے لیے نرمی کی فکر ہوئی۔ اسی کی طرف انہوں نے یہ فرما کر اشارہ کیا فَإِنِّي بَلَوْتُ بَنِي اسرائیل، کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس اقتباس میں نماز کے فرض ہونے کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقع معراج کی رات فرض ہوئی جب آپ علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک کیا گیا، زمزم سے غسل دیا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ چونکہ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، اس لیے اسی حالت میں نماز کا فرض ہونا موزوں تھا۔ مزید یہ کہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں میں انبیاء اور ملائکہ کے درمیان نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور رب تعالیٰ سے مناجات کا موقع ملا، اسی لیے نماز کو مناجات الہی کہا جاتا ہے جو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ یہاں ان احادیث کے فوائد کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔